سامعین کرام، اللہ رب العزت کے نظام کے تحت سال آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آج اسلامی سال ہم سے جدا ہو چکا ہے اور نیا سال ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس نئے سال کی آمد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت، ان کی شہادت، ان کا گھراؤ اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم کو اس طریقے سے بیان کروں کہ دلوں کو گرما کے رکھ دوں، جانوں کو تڑپا کے رکھ دوں، ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں اور آوازیں بلند ہوں۔ کبھی دل نے کہا نہیں، تیرے اس سال کا آغاز سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے ہو رہا ہے، تو ان کے واقعے کو اس طریقے سے بیان کر کہ لوگ کربلا کو بھول جائیں، سیدنا حسین کی شہادت ان کو بھول جائے، اور اس طرح سے وہ آہیں لے لے کے روئیں، سسکیاں لے کہ جس طرح بچہ اپنی والدہ کی جدائی سے رو اٹھتا ہے۔ لیکن پھر میرے ایمان نے کہا، تیرا یہ طریقہ نہیں، تیرے مصطفیٰ کا یہ سلیقہ نہیں۔ انہوں نے یہ دین جو دیا ہے، اس دین نے تجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اگر نیا سال آیا ہے، جزا و فضا سے نہیں، نوحہ و بین سے نہیں، شور و غل اور ماتم سے نہیں، سینہ پیٹنے اور چھریاں چلانے سے نہیں، بلکہ تو اس کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو ماضی میں کیا کھویا اور کیا پایا پہ ذرا ان کو آئینہ دکھا، شاید کہ وہ غلطی پہ ہوں اور سدھر جائیں۔ تو بھائیو، نیا سال آ رہا ہے، اللہ کرے ہم اس میں اللہ کی اطاعت میں مزید تیز ہو جائیں، مزید زیادہ فرما بردار بن جائیں، اللہ کی رحمتیں پہلے سے زیادہ نازل ہوں، دین خدا کا غلبہ اور زیادہ ہو، کفر ملیا میٹ ہو، اسلام کا سر بلند ہو۔ تو پھر بھائیو، اس کے لیے میں نے ایک وہ موضوع کا انتخاب کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان بندوں نے، انسانوں نے اللہ کا ویسے احترام نہیں کیا، ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ کرنے کا حق تھا۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ اس ذات کی قدر کرنے کا حق تھا، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت قوی بھی ہے، غالب بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، اور باوجود اس کے کہ سب کی سب زمین جو ہے لپٹ کے اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور آسمان لپٹ کے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اللہ تعالی پاک ہے اس چیز سے اور بلند ہے جس کے ساتھ یہ اللہ کو شریک ٹھہراتا۔ بھائیو، یہ 3 مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر، پہلا سورہ انعام میں، دوسرا سورہ حج میں، تیسرا سورہ زمر میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان بندوں نے جس طرح شرف و سطوت کو قبول کرنے کا حق تھا،
انہوں نے ویسے اس کو قبول نہیں کیا جس طرح میری بڑائی اور بزرگی کو ماننے کا حق تھا، انہوں نے ویسے اس کو مانا نہیں جس طرح میری برتری و فضیلت کو قبول کرنے کا حق تھا، انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جس طرح میری شان و شوکت کے اعتراف کا حق تھا، انہوں نے اس کو اعتراف نہیں کیا جس طرح میری جاہ و عظمت کو ماننے کا حق تھا، انہوں نے اس کو مانا نہیں جس طرح میری عزت و آبرو کرنے کا حق تھا، انہوں نے ویسے کی نہیں جس طرح میرے توقیر اور احترام کا حق تھا، انہوں نے وہ احترام نہیں کیا جس طرح میری مقام اور منزلت کو ادا کرنے کا حق تھا، اس کو پہچاننے کا حق تھا، انہوں نے وہ مقام نہیں پہچانا جس طرح میری قدر و قیمت کو ماننے کا، اس کو جانچنے کا حق تھا، انہوں نے اس کو جانچا نہیں جس طرح میری قدردانی کا حق تھا، میری قدر شناسی کا حق تھا، میرے رتبہ و مقام کو پہچاننے کا حق تھا، انہوں نے اس کو پہچانا نہیں جس طرح میرے احکام و فرامین کو ماننے کا حق تھا، انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جس طرح میری اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حق تھا، انہوں نے وہ حق بھی ادا نہیں کیا جس طرح قبول اور استجابت کا حق تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا، اور جس طرح سر تسلیم خم کرنے کا حق تھا، انہوں نے وہ حق ادا نہیں۔ بھائیو، یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ آئیں آج دیکھیں ہم نے اللہ کی قدر کس قدر کی ہے، کتنی کی ہے، کس طریقے سے کی ہے، کس لحاظ سے کی ہے، اور چاہیے کیا تھا۔ بھائیو، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، لا فی الدین، نہ دین کے اندر، یہ دین اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے اپنی نعمت دی، بندوں نے اس کی قدر نہ کی، ولا فی الایمان، ایمان جو اللہ نے مومنوں کو دیا، بندوں نے اس کی قدر نہ کی، ولا فی الاسلام، نہ ہی اسلام کے معاملے میں اللہ نے اسلام کو نازل کیا، بندوں کو دیا، انہوں نے اس کی قدر نہ کی، ولا فی العبادات، نہ عبادات کے اندر، ولا فی المعاملات، نہ معاملات کے اندر، ولا فی الولاء والبراء، اور نہ دوستیوں میں نہ دشمنیوں میں اللہ کی قدر کی، ولا فی الطاعۃ ولا السمع، نہ اللہ کی اطاعت کے اندر، نہ اس کی فرما برداری کے اندر، ولا فی الحقوق ولا القبول ولا العوامر ولا النواہی، نہ اللہ رب العزت کے اوامر کو تسلیم کرنے اور نہ اللہ کی منحیات سے رکنے میں انہوں نے اللہ کا قدر کیا ہے۔ بھائیو، ترتیب سے چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین کے اندر اللہ کی قدر کیسے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا، ما قدر اللہ حق کا قدرہ، تو پھر اس نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہے دین مکمل نہیں ہوا، اللہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ پھر کسی اور طرف چلا جائے، ما قدر اللہ کا قدرہ، اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ کہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے آج اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا، تمام کر دیا، اور یہ کہے نہیں ابھی نعمت باقی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی حاجت، اس کی ضرورت باقی ہے، ما قدر اللہ حق کا قدرہ، اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہے میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، میں اس سے راضی ہوں، اور یہ یہودیت کی طرف جائے، نصرانیت کی طرف جائے، عیسائیت کو اپنائے، مجوسیت کا جھنڈا اٹھائے،
یا ہنود کی طرف جائے یا سکھوں کی طرف اپنے رخ کو پھیرے، ما قدر اللہ حق قدرے، اس ظالم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں پھر بے قدر، بے شناس، ناقدرہ جب یہ کرے گا تو پھر دین اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی لے کے آئے گا میں اس کے منہ پہ مار دوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو یہ سال گزر رہے ہیں، اعوام گزر رہے ہیں، دن بیت رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈر جائیں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ سال گزر گئے، ایک دن آئے گا تم بھی گزر جاؤ گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لیکن حق یہ ہے، میری قدر شناسی یہ ہے کہ جب آپ پہ موت آئے تو آپ صحیح مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ اللہ ہم نے تو پہلے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آمنو، ایمان لے آؤ، جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی دی ہے، لیکن آمنو اس کے باوجود بھی ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب کہ آپ نے ابھی ایمان کا حق ادا نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اگر ایک انسان توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ایک انسان نماز تو پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، دین میں مکمل داخل نہیں ہوا، اگر ایک انسان عمرہ تو کرتا ہے، حج نہیں کرتا، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ایک انسان عبادات میں تو وہ بالکل صحیح حق ادا کرتا ہے، معاملات میں اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ بھائیو آگے چلیے، ایمان آتا ہے، جبرائیل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل ایمان، پیارے حبیب ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، کہ ایمان کی ابتدا، اس کا پہلا رکن یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، تو اللہ پہ ایمان لے کے آئے۔ بھائیو جو اللہ پہ ایمان تو لاتا ہے پھر اس کے باوجود کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، تو پھر اس ظالم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ ان تؤمن باللہ، تو اللہ پہ ایمان لے کے آئے، لیکن اس نے اللہ کے اسماء کو مانا، لیکن اس کے معنی کو جیسے ماننے کا حق تھا، بغیر تکییف کے، تعطیل کے، تعویل کے اس کو نہ مانا، ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک آدمی اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اس کی اسماء، اس کے صفات پہ کما حق کو ایمان نہیں لایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک انسان اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، لیکن اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا صحیح اقرار زبان سے کرتا ہے، لیکن جوارے سے، اعضاء سے، اپنے عمل سے اس کے الٹ کر دکھاتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی۔ دوسری چیز ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور یہ کہ تو اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اور اگر ایک انسان ان کے وجود کو نہیں مانتا یا ان کے وجود کا انکار کرتا ہے،
یا ان کو ایناث اور مؤنث سمجھتا ہے یا ان سب پہ ایمان نہیں لاتا، جبرائیل سے بغض رکھتا ہے کہ وہی تو لے کے آنی تھی علی پہ، لے گیا کسی اور طرف، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی صفات جو قرآن مجید میں ہیں کہ وہ بڑے جو ہیکل ہیں، بڑے بڑے اجسام ہیں، بڑی عظمت کے وہ لائق ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ فوراً مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی صفات پہ ایمان نہیں لاتا، ما قدر اللہ حق قدرے، تو پھر جب اس نے اللہ کے فرشتوں کی قدر نہیں کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدرے، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتب کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور جا کے کہیں گمراہ ہوا ہے۔ وَكُتُبِهِ، تیسرا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لے کے آئے۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں آسمان سے نازل نہیں ہوئی، کسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے نہیں ہے، ما قدر اللہ حق قدرے، تو پھر جب اس نے اللہ کی کتابوں کی قدر نہیں کی تو ما قدر اللہ حق قدرے، پھر اس نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی۔ ورسولہ، اور چوتھا رکن یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے رسولوں پہ، لیکن اگر ایک انسان آدم علیہ السلام کو تو مانتا ہے، نوح کو نہیں مانتا، ابراہیم کو تو مانتا ہے، عیسیٰ کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کو برحق نہیں مانتا، یا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ سب کے سب برحق تھے، یا ان کے درمیان افراط اور تفریق کا شکار ہوتا ہے، یا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ بھائیو، ما قدر اللہ حق قدرے، پھر اس نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی، کیونکہ اس نے اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کی قدر شناسی نہیں۔ میں یہ باتیں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بھائیو کہ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ عبادات، یہ معاملات، یہ اخلاقیات، یہ الولاء والبراء، یہ حقوق، یہ فرائض، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہر سال کے 360 دنوں کے اندر، ہر 24 گھنٹے کے، ہر منٹ کے، ہر سیکنڈ کے اندر ہمارا ان سے تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ نبھانا پڑتا ہے۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ میری ان چیزوں کی قدر شناسی کتنی ہے اور میں پھر اللہ کی قدر کتنی کرتا۔ ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے ماضی کا، گزشتہ سال کا ذرا جائزہ لے، احتساب کرے، اور پھر دیکھے کہ اس کی زندگی کے کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنی سانسیں جو ہیں وہ بیکار اور رائے گاں گزر گئی اور اللہ کی ناقدری اور ناشناسی کے اندر گزری، اور کتنے اس کے سانس ہیں جس میں اس نے قدر اللہ حق کا قدرے، اللہ کی کما حق کو قدر شناسی کی۔ بھائیو، رسولوں کے بعد پھر باری آئی آخرت کے دن کی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے قیامت کا دن نہیں آئے گا، یا یہ سمجھتا ہے قیامت آئے گی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یا یہ سمجھتا ہے قیامت آئے گی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یا یہ سمجھتا ہے قیامت آئے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ سمجھتا ہے کہ فقط یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کسی نے کیا اس کو معلوم کیا ہوگا، تو بھائیو وہ آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لایا، ما قدر اللہ حق قدرے، پھر اس نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی ہے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو آخرت کے دن کے ساتھ انکار کرتا ہے، اس کا کفر کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، بھائیو وہ گمراہ ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر۔ اسی طرح جو شخص تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ اللہ کی تقدیر کو ماننے، اپنی قسمت کو ماننے پہ راضی نہیں ہے، اس نے جس طرح تقدیر کی قدر نہیں کی بھائیو، ما قدر اللہ حق قدر، اس نے پھر اللہ کی بھی قدر شناسی نہیں کی۔ ایمان، اس کے بعد آئیے اسلام کی طرف۔ جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول مل اسلام، آپ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام ہوں، مجھے یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ بھائیو، اب اگر کوئی انسان، کوئی مومن، کوئی آدمی، کوئی اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ بھی کہے اور پھر دیگر معبودان کی نفی نہ کرے، لا الہ الا اللہ بھی کہے لیکن اور معبودوں کو بھی برحق سمجھے، لا الہ الا اللہ بھی کہے اور پھر لوگوں کے پاس، غیروں کے پاس اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے جائے، لا الہ الا اللہ بھی کہے، قبروں کے پہ جا کے سر بھی جھکائے، لا الہ الا اللہ بھی کہے، کسی اور سے جا کے اولادیں مانگے، لا الہ الا اللہ بھی کہے، عبادت کسی اور کے لیے بھی کرے، لا الہ الا اللہ بھی کہے اور پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، ما قدر اللہ حق قدر، تو اس ظالم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اور پھر اللہ کا شکوہ اس آدمی کے لیے حق بجانب ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اسلام یہ بھی ہے ان تشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اگر کوئی انسان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے کہے اور پھر یہ کہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، وہ اللہ سے بڑے ہیں، وہ اللہ کے پکڑے ہوں کو چھڑوا سکتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ مرتبے والے ہیں، وہ اللہ کے نور میں سے نور، وہ اللہ ہی کے جز میں سے جز، وہ اللہ کی مخلوق نہیں، اس کے بندے نہیں، اس کے رسول نہیں، خاتم النبیین نہیں۔ بھائیو، ما قدر اللہ حق قدر، اس نے کلمہ تو پڑھا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ تو کہا ہے، لیکن جس ذات نے اس کو اپنا بندہ بنایا ہے، محمد الرسول اللہ بنایا ہے، اس نے اس ذات کی کما حق قدر شناسی نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدر۔ دوسری چیز، وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرے، لیکن اس کو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ہوئی کہ آئے نماز پڑھے، زندگی میں توفیق نہیں ہوئی کہ صف اول میں بیٹھ کے جمعہ ادا کرے، زندگی میں توفیق نہیں ہوئی کہ عیدین کی نماز کو ادا کرے، باجماعت دن میں 5 نمازیں ادا کرے، یا اپنی اولاد کو، اپنے اقربا کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ہمساؤں کو ساتھ لے کے آئے، یا اپنی اولادوں کو، بیوی بچوں کو گھر میں نماز کی تلقین کرے، یا چند نمازیں پڑھتا ہے، چند چھوڑ دیتا ہے، یا نماز تو پڑھتا ہے ویسے نہیں پڑھتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ بھائیو، ما قدر اللہ کا قدر، تو اس انسان نے بھی اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ تیسری چیز، وَأَن تُؤْتَ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تو زکات ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ افترض علیہم، اللہ نے ان پہ فرض کیا ہے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، صدقہ زکات کو، تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، غنیوں سے لے کے انہی کے غریبوں کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا، یا دیتا ہے کم دیتا ہے، یا دیتا ہے ہیلے بہانے کر کے دیتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ زکات فرض نہیں، یا نصاب کو پہنچ گیا مال پھر زکات نہیں دی، یا سال گزر گیا پھر زکات ادا نہیں کی، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ زکات جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی اور کا کام ہوگا، یا جا کر کے لکھوا لیتا ہے کہ میرے مذہب میں زکات نہیں ہے۔ بھائیو، ما قدر اللہ حق قدرے، اس ظالم نے جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، نعمتیں عطا کی، اگر اللہ چاہتا کسی غریب کو یہی نعمتیں دے سکتا تھا، اس نے اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ لی، وراثت سمجھ لی، اس ذات کو بھول گیا جس نے ادا کی تھی۔ ما قدر اللہ حق قدرے، اس نے بھی اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ وَأَن تَصُومَ رمضان، اور یہ کہ تو رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ تعالی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی زندگی کے 1 سال، 2 سال، 10 20 30 سال، 40 50 60 سال گزر چکے، لیکن اس نے کبھی یا تو روزے رکھے ہی نہیں، اگر رکھے ہیں مکمل نہیں رکھے، یا رکھے ہیں تو ویسے نہیں رکھے جیسے رکھنے کا حق تھا، یا رکھے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہوئے روزے نہیں رکھے، یا ان میں کمی اور کوتاہی کی، یا ان پہ ایمان لے کے نہیں آیا، بھائیو ما قدر اللہ کا قدرے، تو اس نے بھی اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ، اور یہ کہ تو بیت اللہ کا حج کرے، اور اللہ تعالی فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو، ہمت ہو، الزاد والراحلہ ہو، استطاعت بدنی اور مالی ہو، اس پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے جائے، حج ادا کرے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرے اور حج کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہ فرامین نازل ہوئے، قرآن اترا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تفسیر بیان کی۔ یا استطاعت اس کو لے کرتا ہے، ذات اور راحلہ موجود ہے، سواری بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اور اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، عمرے کے لیے نہیں جاتا۔ بھائیو ما قدر اللہ حق کا قدرے، اس ظالم نے بھی اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ یا وہ یہ سمجھتا ہے حج کو ادا کرنا کہیں قادیان میں ہو جاتا ہے، یا بھائیو رائے ونڈ کے مقام پہ ہو جاتا ہے، یا دنیا کے کسی اور خطے میں ہو جاتا ہے، یا گنگا و جمنا نہانے سے حج ہو جاتا ہے، یا پھر کوٹ مٹھن جانے سے حج کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ما قدر اللہ کا قدرے، اس نے اسلام کے شاعر کے ساتھ، اسلام کے ایک نمونے کے ساتھ، اسلام کے ارکان کے ساتھ اس ظالم نے مذاق کیا ہے۔ ما قدر اللہ کا قدرے، اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ بھائیو، اس کے بعد عبادات میں آئیے۔ جو انسان زندگی گزر گئی، سالوں کے سال بیت گئے، سانس موت کے قریب آتے گئے، لیکن کبھی اس نے اللہ کی عبادت کے لیے سوچا ہی نہیں، اس نے یہ سمجھا ہی نہیں
کہ اللہ کا حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس ذات کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن اس نے اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھا، رزق میں لگ گیا، اس کی تلاش میں مشغول ہو گیا، تجارت کے اندر دیگر کاموں میں اپنی زندگی کے ایام کو برباد کر دیا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، اس نے بھی اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ جمعہ کی اذان ہوئی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا، حی علی الصلاۃ کہا، یہ اپنی دکان پہ بیٹھا رہا، کاروبار میں مشغول رہا، تجارت میں لگا رہا، گاہکوں کو ویلکم کرتا رہا، ان سے ڈیلنگ ہوتی رہی، گھروں میں بیٹھا رہا، مائی بہنیں، اولادیں، بیٹیاں، دیگر اقربا گھروں میں بیٹھے رہے، اس کے دوست اس کی محفلوں میں بیٹھے رہے، لیکن اس نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو نہ سنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ اکبر کہا، یہ نہ آیا۔ مؤذن نے پھر اللہ اکبر کہا، نہ آیا، 4 مرتبہ کہا، شہادت دی، پھر شہادت دی، اس کے بعد اور شہادت دی، حی علی الصلاۃ کہا، حی علی الفلاح کہا، پھر اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا۔ مؤذن تھک ہار کے بیٹھ گیا، لیکن یہ اپنی محفل میں ویسے بیٹھا رہا، مجلس میں ویسے رہا، دکان کھلی رہی، کاروبار چلتا رہا، گھر میں ویسے رہا، بیوی بچوں کے اندر مشغول رہا، یہ نہ آیا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، تو اس ظالم نے اللہ کے جب حکم کو نہ مانا تو اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ بھائیو، عبادات سے آگے چلیے، اطاعت کے اندر داخل ہوں۔ جس نے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ کی حدیث اور سنت کے باوجود آپ کی اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی، اس کو نہ مانا، سر تسلیم خم نہ کیا، ان کو ان کی اتھارٹی نہ دی، ان کو ان کا حق نہ دیا، باوجود اس کے کہ اللہ نے کہا ہو، حکم دیا ہو، آرڈر دیا ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ کہنے والو، محمد الرسول اللہ کہنے والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت آئی ٹھکرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ٹھکرا دیا، صحابہ کرام کا فعل آیا ٹھکرا دیا، اپنی خواہشات کو مقدم کیا، اللہ کے حکم پہ اپنے حکم کو مقدم کیا، کسی مقتدی کی، کسی اور کی، کسی امتی کی بات کو اللہ کی بات پہ مقدم کیا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، یہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، مسلمان کہتا رہے، جو کچھ مرضی کہتا پھرے، ما قدر اللہ حق کا قدر، اس ظالم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ بھائیو، جب معاملات میں، مسائل میں اختلاف ہوا، تنازع ہوا، اختلاف پڑ گیا، اور پھر اس کے باوجود کہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اختلاف پڑ جائے، تنازع ہو جائے، آپ نے اس کا حل لینے کے لیے نہ کسی امام کے پاس،
نہ فقیہ کے پاس، نہ امتی کے پاس، نہ محدث کے پاس، نہ کسی بڑے کے پاس جانا ہے، نہ تابعی اور صحابی کے پاس جانا ہے، بلکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آنا ہے، حل مل جائے گا۔ لیکن اس نے اللہ کی پرواہ نہ کی، محمد الرسول اللہ کی دربار میں لے کے نہ گیا، اپنی خواہش کے مطابق، امتی کی خواہش کے مطابق، اپنے کو جس نے امام بنا رکھا تھا، جس نے بڑا بنا رکھا تھا، مولوی صاحب یا کسی اور کے پاس لے کے اس کی بات کو مان کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نے کلمہ ٹھیک ہے پڑھا ہے، لیکن میرے امام نے، میرے محدث نے، میرے فقیہ نے، جس کو میں نے راہبر مانا ہے، اس نے یہ سمجھا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اس نے کمر کے پیچھے ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ ما قدر اللہ حق قدر، اس نے بھی اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں۔ بھائیو، اسی طرح آگے چلیے، جس نے اللہ کی دی ہوئی چیز کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو نہ مانا، اس کو نہ لیا، ہاتھوں ہاتھ نہ لیا، زبان سے اقرار نہ کیا، ذہن سے تسلیم نہ کیا، دل و جان سے نہ مانا، پھر اس پہ عمل نہ کیا، اور اللہ رب العزت کی اس بات کو بھول گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں آپ صرف اتنا ہی لے لیں، جس سے روک دے رک جائیں۔ بھائیو، اس نے بھی اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا، خواہ وہ اپنے آپ کو محب کہتا پھرے، عاشق کہتا پھرے، مومن کہتا پھرے، مسلم کہتا پھرے، اللہ کی اس نے قدر شناسی نہیں کی۔ آگے چلیے، اس کے بعد عقیدے میں آئیے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، باوجود اس کے کہ اس کو علم تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اس نے بھی ما قدر اللہ حق قدرے، اس نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی۔ جو کہان کے پاس، نجومی کے پاس، عراف کے پاس جا کر کے اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، مستقبل کا پوچھا، قسمت کے بارے میں سوال کیا، اچھائی یا برائی کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی تصدیق کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول گیا کہ جو ایسے لوگوں کے پاس گیا ان کی تصدیق کی، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ بھائیو، اس نے بھی اللہ کی ویسے قدر شناسی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، جانور اور کے نام پہ دیا، کسی اور کے دربار پہ جا کے ذبح کیا، اس کے نام پہ تقسیم کیا، لوگوں کو یہ کہا کہ اللہ کے نام کی خیرات ہے، دل میں بغض رکھا، دل میں کینہ رکھا، دل کے اندر نفاق تھا، کیا کچھ اور، دکھایا کچھ اور، کیا کچھ اور، بتایا کچھ اور پھر بھائیو اس نے شرک کر کے دکھایا۔ ما قدر اللہ حق قدرے، جس نے اس کو ہاتھ دیا، چھری دی، جانور دیا، اس کو ہمت دی، پاؤں دیے، اس نے اس ذات کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کسی اور کے نام پہ یہ چیز دی۔ ما قدر اللہ حق قدرے، تو پھر اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے چلیے، وَمَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، ایسی حدیث کے وجود ہوتے ہوئے پھر اس نے کسی سے جا کر کے تعویذ لے کے یا منکے لے کے یا اسی طرح کے رنگ لے کے، انگوٹھیاں لے کے یا پتھر لے کے ان کو پڑھوا کے گلے میں لٹکایا، بازو پہ لٹکایا، ناف پہ لٹکایا، پنڈلی پہ یاران پہ لٹکایا، اور یہ بات بھول گیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جس نے اس قسم کی چیزوں کو لٹکایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ پھر بھی اس نے یہ کام کیا، ما قدر اللہ حق کا قدرے، اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ جس نے جادو کیا، جادو جا کے طلب کیا، یہ کہا یار میرے گھر کے معاملات بگڑ رہے ہیں، وہ میری نہیں مانتی،
وہ میری مطیع و فرما بردار نہیں. گھر میں جھگڑا ہے, تنازع ہے, اختلاف ہے, فلاں کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے, براہ کرم براہ مہربانی کوئی جادو کر دیجئے, کوئی ٹونا کر دیجئے کہ میری یہ بات مانی جائے, حق بات کو اگرچہ وہ اس کے الٹ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو بھائیو, اس نے اللہ اور اس کے دین کو نہیں مانا. ما قدر اللہ حق قدرے, اس نے بھی اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا ہے. اسی طرح جس نے نیکی کی, ریا کیا, جس نے اللہ کو گالی دی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا, یا صحابہ کو گالی دی, یا یہود و نصارہ سے, غیر قوموں سے تشبیہ کی, غیر مسلمین سے یا کافروں کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی, قولی طور پہ, فعلی طور پہ, یا عملی طور پہ, یا لباس کے اندر, یا دیگر اعمال کے اندر, ما قدر اللہ حق قدرے, اس نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی ہے. بھائیو, اسی طرح جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی, آباء و اجداد کی قسم اٹھائی, اپنے محبوبوں کی قسمیں اٹھائی, اپنی ذات کی, اپنے سر کی, اپنے بالوں کی, محبوب کی زلفوں کی قسمیں اٹھائی, اور پھر اسی طرح قبروں پہ جا کے سجدے دیے, وہاں جا کے نمازیں پڑھی, اور قبروں کے اندر مسجدیں بنائی, خانقاہیں بنائی, مسجدوں کے اوپر, قبروں کے اوپر جا کے محفلیں سجائی, قوالیاں کی, اور اللہ رب العزت کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول گیا. ما قدر اللہ حق قدرے, اس ظالم نے بھی اللہ رب العزت کے قدر شناسی نہیں کی ہے. عقیدے سے نکلیے, معاملات کے اندر آئیے. بھائیو, جس نے سود کھایا باوجود اس کے, یا سود پہ کسی کی رہنمائی کی, یا اس کی طرف اس کو لگایا, یا لکھ کے دیا, مکاتبت کر کے دی, گواہ بنا, یا اس کے اندر کاروبار کیا اور اللہ رب العزت کے اس حکم کو بھول گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو. اے ایمان والو, سود کو نہ کھاؤ. اس کے باوجود اس نے سود خوری کی. ما قدر اللہ حق قدرے, اس نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی. اس نے یہ سمجھا اگر میں سود نہ لوں گا, سود نہ دوں گا, سودی کاروبار نہیں کروں گا, میری زندگی نہیں گزر سکے گی, میری گزرے اوقات نہیں ہوگی, میرے بچے بھوکے مر جائیں گے, میری بیوی کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے, میرا گھر نہیں چل سکے گا. ما قدر اللہ حق قدرے, اس نے بھی اللہ کی قدر شناسی نہیں کی ہے. اس کے بعد بھائیو, جس نے دکان لگائی, کاروبار کیا, تجارت کی, میزان رکھا, گاہک آیا, اس نے یہ سمجھا کہ پیسے تو اس سے پورے لے لوں بلکہ زیادہ لے لوں, یا اس کو ایک رتی برابر بھی اگر اس کے دل میں خیال آ گیا اس کو کم دے دوں, اگرچہ وہ راضی ہو کے بھی چلا جائے, آپ کو دعائیں دیتا ہوا بھی چلا جائے. بھائیو, اس نے یہ سمجھا کہ میں جو چیز 20 کی ہے 10 کی آواز لگا کے 10 روپے میں لے جا اور پھر اپنی مرضی سے چن کے ڈال لے. جب اس نے اپنی مرضی سے چنے, اس میں چیز کو ڈالا, اسی شاپر کو وہی تولا, اور پھر جب گاہک پیسے نکالنے لگا یا اس کی توجہ ہٹی, پیچھے کالے شاپروں کے اندر کالا دھندا کرتے ہوئے اس ظالم نے یہ سمجھا کہ میں اس آدمی کو دھوکہ دے رہا ہوں, گاہک کو دھوکہ دے رہا ہوں, اس کو گرا دینے کے بہانے گرا دی. دوسرا شاپر جو پیچھے سے نکما مال پہلے سے اس میں رکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں تھما دیا, وہ تو دھوکہ کھا گیا, تیرے سے چلا گیا, تجھ کو پیسے دے گیا. گھر میں جا کے جب کھولا, بچوں نے چیز مانگی, کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمایا تو ایک دانہ بھی منہ میں رکھنے کے قابل نہیں تھا. بھائی, تو نے کیا سمجھا میں نے اس کو دھوکہ دے لیا؟ تو نے اس کو دھوکہ نہیں دیا, تو نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, اس نے اپنے بندے کو تیرے پاس بھیجا. تو نے سمجھا میں نے رزق کما لیا, میں نے ہاتھ کا کمال دکھایا, میں نے شوکہ بازی کر لی, لیکن ما قدر اللہ حق قدرے, اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا ہے. یہ قوم شعیب کو بھول گیا کہ جنہوں نے یہی دھندا کیا اللہ رب العزت نے ان کا وہ انجام کیا کہ آج تک قرآن مجید کے اندر وہ عبرت کا نشان بنا ہوا. بھائیو, ہمارے بازار, ہماری دکانیں, ہمارے میزان, ہمارے مکیال, ہمارے باٹ, ہمارے ناپنے تولنے کے یہ وزن, اور اسی طرح
कपड़ा देने के भाइयों, ये मीटर, ये गज, ये लोगों को धोखा देना। भाइयों, आप मुझे, किसी अपने भाई को, किसी औरत को तो धोखा दे लेंगे, लेकिन उस जात ने जिसने अपने दाएं और बाएं बिठा रखे हैं, वो तेरी इस नाप को और तोल को लिखेंगे। कल क़यामत के दिन तुझको ये देना होगा और फिर तू दे नहीं सके। इसके बाद भाइयों, जिसने लोगों का माल खाया, नजायज उड़ाया, चोरी की, डाका डाला या नजायज तरीकों से हथियाया, बावजूद इसके कि उसको इल्म था, अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल। ऐ ईमान वालो, अपने मालों को आपस में नाजायज तरीकों से नहीं खाओ। और इसके बावजूद इसने दोनों हाथों से उड़ाया, अपनी झोलियां भरी, बैंक भरे। मा कदर अल्लाह हक का कदरे, इसने अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की कदर शनासी का हक अदा नहीं किया। आगे चलिए, जिसने वादा किया फिर जानबूझ करके उसको अदा न किया, अदा कर सकता था, निभा सकता था, मजबूरी भी ना थी, जानबूझ करके उसको इसने लेट किया या उसको इसने उसकी अजमत को ना पहचाना, उसकी अहमियत को ना जाना और अल्लाह के इस हुक्म को भूल गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद मा कदर अल्लाह हक कदर, इसने अल्लाह की कदर का हक अदा नहीं किया। इसी तरह जिसने रिश्वत ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भूल गया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, इसने ठीक है अपने आप को तेज समझा, कमा लिया, लेकिन मा कदर अल्लाह हक कदर, जिस जात ने इसको हाथ दिए थे, अकल दी थी, जिस्म दिया था, इसने उसकी कदर का हक अदा नहीं किया। इसी तरह भाइयों, जिसने यतीमों का माल खाया, बावजूद इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना किया, उसने भी अल्लाह की कदर नहीं की। और जिसने शराब पी, इसी तरह जुआ खेला, गलत काम किए, तो भाइयों उसने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदर का हक अदा नहीं किया। आगे चलिए, जिसने झूठ बोला, झूठ के जरिए कमाया, झूठ के जरिए से गैरों को मुतमईन किया, बावजूद इसके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, झूठ से बचो, झूठ जो है फजूर की तरफ लेके जाता है, फजूर जहन्नम की तरफ लेके जाती हैं। इसके बावजूद इसने अपनी जिंदगी का मामूल ये बना लिया कि झूठ के बगैर न कारोबार चलता है, न गुजारा होता है। मा कदर अल्लाह हक का कदरे, इसने फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदर शनासी नहीं की। इसी तरह जिसने अपनी जात को बचाने के लिए या किसी की इज्जत से खेलने के लिए उस पे तोहमत लगाई और वो इससे बरी था, किसी पाकीज़ा औरत की इज्जत पे हाथ डाला, कहा ये फुला से फिरती है, या उसको शक की निगाहों से देखा और फिर 4 गवाह न लेके आया और उसको यह भी मालूम था कि उसको 80 कोड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बतौर सजा मुकर्रर हैं, उसकी गवाही कबूल नहीं, वो फासिक है, इसके बावजूद फिर उसने किसी पे तोहमत लगाई। मा कदर अल्लाह हक का कदरे, उसने कलमा तो पढ़ा लेकिन अल्लाह की कदर शनासी का हक अदा नहीं किया। इसी तरह भाइयों, जिस हाकिम ने उसको मालूम था कि वलकुम फिल किसास हयातु या उलिल अलबाब या कुतिबा अलैकुमुल किसास, ये आयात मौजूद थी, फिर उसने किसास का निजाम मुकर्रर ना किया। मा कदर अल्लाह हक का कदरे, जिस जात ने उसको हुकूमत दी, सल्तनत दी, बादशाहत दी, उसने उसका हक अदा नहीं किया। इसी तरह जिसने अपनी औलाद को इसलिए कत्ल किया, ये ज्यादा हो जाएंगे, आबादी में इजाफा होगा, मेरे वसाइल इतने नहीं कि मैं इनको खिला सकूं, पिला सकूं या इनको पहना सकूं, फिर उनको कत्ल कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया भी था कि ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलादों को माल के डर से कत्ल ना करना। फिर उसने कत्ल किया, मंसूबा बंदियां करवाई, नसबंदियां करवाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन फरामीन की मुखालफत की। मा कदर अल्लाह हक का कदरे, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदर शनासी का हक अदा नहीं किया। भाइयों आगे चलिए, जिसने अपने हमसाये के घर में उसकी इज्जत पे हाथ डाला, किसी और से जिना किया,
کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت سے کھیلا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ممکن ہے کہ میری ماں کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ یا میری عزت کے ساتھ بھی کوئی کھیل سکتا ہے، پھر اس نے اپنی لالچ کو، اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اپنے خونی پنجے جو تھے کسی کی عزت میں گاڑ دیے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، اس نے اللہ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح بھائیو، جس نے چوری کی اس نے بھی اللہ کی قدر شناسی کا حق نہیں کیا، یا جس نے کسی جان کو بغیر حق کے فساد کے طور پہ قتل کیا، باوجود اس کے کہ اس کو معلوم تھا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو بغیر بدلے کے، بغیر قصاص کے یا بغیر حق کے قتل کیا، فساد کے لیے قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پھر اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، اس نے بھی اللہ کی قدر شناسی کا حق نہیں ادا کیا۔ اور جس کو یہ معلوم تھا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، پھر وہ اس کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہوا اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کو بھول گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر یا ان پہ سلام کہے بغیر داخل نہ ہونا، اور پھر وہ داخل ہو گیا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، اس ظالم نے بھی اللہ رب العزت کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ آدمی نے اللہ کی مقرر کی ہوئی میراث، وراثت کو بھائیوں کے نام لگوا دیا، بیٹوں کے نام لگوا دیا، بیٹیوں کو محروم کیا، بہنوں کو محروم کیا، یا عورتوں کو محروم رکھا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، اس نے اللہ رب العزت کے نظام کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ما قدر اللہ حق کا قدر، کہ اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ بھائیو، الغرض دین کی کون کون سی چیزیں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا والی نہ بناؤ۔ پھر یہ کافروں کے جا کے آستانے پہ جھکا، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے والی اور دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اس نے بنایا، اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پھر اتباع نہ کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا والی نہ بناؤ، امام نہ بناؤ، رہبر اور رہنما نہ بناؤ۔ اور پھر اس نے یہی کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے نہ چلے، ان کو اپنا والی نہ بنائے، اپنا دوست، ہم نشی، ہم ماکل، ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ نہ بنائے، کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اور پھر اس نے ان سے دوستیاں بنائی۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، تو پھر اس نے بھی اللہ رب العزت سے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے اور اس کی قدر شناسی نہیں کی۔ بھائیو، یہ وہ چیزیں تھیں جن کو میں آپ کے سامنے ماضی کے اعتبار سے بھی رکھنا چاہتا تھا، کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، پھر دیکھے جو کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے اس کو اس سال میں پورا کرے، اور جو اس نے پورا کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر اگر وہ کفر میں، زیادتی میں، ناقدری میں، ناشناسی میں، بے مروتی میں، اللہ رب العزت کے انکار میں اور اللہ رب العزت کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے، تو وہ اس سے باز آ جائے تاکہ اللہ رب العزت کا یہ شکوہ ختم ہو جائے۔ ما قدر اللہ حق قدر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ساتھیو، ابھی آپ نے سنا اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ اور پھر آج ہمیں اس آیت کے تحت اپنے معاشرے کا، اپنے حالات کا، خصوصاً ان ایام کے اندر بھائیو جائزہ لینا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اشہر الحرام میں سے ایک مہینہ ہے جس کے اندر خون ریزی کرنا، قتل کرنا، فساد کرنا، دنگا کرنا یا کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا راستہ روکنا، کسی کو مارنا، کسی کی عزت سے کھیلنا یا کسی سے دشمنی کرنا، بھائیو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اور یہ حرمت کے مہینے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کی حرمت کے تقاضے کو بجا نہ لائے اور اس حکم کو نہ مانے اور پھر اس کے اندر دنگا کرے، فساد کرے، بغاوتیں کرے، ظلم کرے، زیادتیاں کرے، لڑائیاں کرے، ما قدر اللہ حق قدرے، تو اس انسان نے بھی اللہ رب العزت کی قدر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ بھائیو اس لیے جس انسان نے اس محرم کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا، محرم کیا ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت نہیں کرنی۔ محرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اس کے باوجود یہ انسان نوحہ کرتا ہے، بین کرتا ہے، ماتم کرتا ہے جو کہ اللہ نے حرام قرار دی ہے، یہ ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، خون ریزیاں کرتا ہے جو کہ اللہ نے حرام قرار دی، یہ بغاوتیں کرتا ہے، سرکشیاں کرتا ہے جو کہ اللہ نے حرام قرار دی ہیں، تو بھائیو ما قدر اللہ حق کا قدر، اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو انسان ان سے دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ناتا رکھتا ہے، اپنا واسطہ رکھتا ہے، رشتہ داری رکھتا ہے، پھر جا کے ان کو دیکھتا ہے، ان کی محفلیں آباد کرتا ہے، ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے، ان کی مناصرت کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معلوم تھا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہوں میں اور زیادتیوں میں اور بدیوں کے کاموں میں کسی کا تعاون نہیں کرنا۔ ما قدر اللہ حق کا قدرے، تو اس نے بھی اللہ رب العزت کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے بھائیو آپ سے من حیث المومن، من حیث المسلم، مومن ہونے کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ بھائیو دین کے اندر جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، پرابلم ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تعزیت کا طریقہ یہ نہیں سینوں کو پیٹا جائے، اپنے آپ کو زخمی کیا جائے، چھلنی کیا جائے، نوحہ کیا جائے، بہن کیے جائیں، ماتم کیا جائے، گھروں سے باہر نکلا جائے، راستوں کو بند کیا جائے، عباد اللہ کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو تکلیف دی جائے، بلکہ اسلام نے ہمیں اس کا طریقہ یہ دیا ہے کہ فقط اتنا کہہ دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے تکلیف دینے والی ذات ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، دنیا میں فطرت کا یہ قانون ہے کہ اگر نوکر اپنے آقا کا، غلام اپنے مالک کا اور بیٹا اپنے والد کا کہنا نہیں مانتا ہے تو لوگ اس کو بے ادب ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ آپ اس کی حقیقت کی تہ میں ذرا جائیں کہ اسے یہ گستاخ ہونے کا طعنہ کیوں ملا۔ اس لیے کہ اس بیٹے نے اپنے ابو کو
नौकर ने अपने आका को वो मुकाम नहीं दिया है जो देना चाहिए था, और वो क्या है कि उसकी बात को नहीं माना। उसका कहना, उसका हुक्म, उसका आर्डर जो है, ये उसने उसको मानने से इनकार कर दिया है। ये इंतजामिया वाले या तो स्पीकरों की फिक्र करें या फिर इनको रखा ही नहीं करें। ये हफ्ते के बाद एक दिन आता है और ये कैफियत होती है, आपके सामने है। ये मुआविन होना चाहिए, ना कि मेरी आवाज पीने के लिए होना चाहिए। हजरात, ये दुरुस्त होता है, ठीक नहीं है, एक साइड पे रख दे। हजरात, ये वो हकीकत है जिसका सब इकरार करते हैं, लेकिन अगर ये मुआमला होना कि कहना ना मानने वाला ये बेटा अपने मुंह मियां मिट्ठू बने और कहे, लोगों मुझ जैसा दुनिया में कोई बाअदब नहीं है, एहतराम करने वाला नहीं, बात मानने वाला नहीं, उससे हम पूछने का हक तो रखते हैं, भाई तेरे इस दावे की दलील तेरा अमल है या फकत बातों की कहानियां हैं? अगर वो अमल पेश करता है, ठीक है भाई, तेरा दावा जो है उसके मुताबिक तेरी दलील है, तेरा अमल है, लेकिन फकत बातों से बात नहीं बनती। अहबाब मन, आपने भाइयों से एक दावा सुना है और सुनते हैं, सुनते रहेंगे कि अहले हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। भाइयों, मान लिया, लेकिन आज इंशाअल्लाहुल अजीज इस दावे को किताब व सुन्नत के मीजान पे पेश करेंगे। आपका दावा सच्चा साबित हो तो ठीक, अगर बिलअक्स साबित हो जाए तो फिर सही बात को ले लेना, कुरान और सुन्नत की बात होगी। जनाब, आज आपके सामने वो उमूर रखे जाएंगे कि जिनको मानना या जिनको ना मानना गुस्ताखी हो सकती है, बेअदबी हो सकती है, नाफरमानी हो सकती है, जुर्म हो सकता है, गुनाह हो सकता है, ज्यादती हो सकती है, जुल्म हो सकता है। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में ऐलान करते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, उस आदमी से बढ़ के और कौन ज्यादा जालिम हो सकता है, और कौन ज्यादा बेअदब, गुस्ताख और नाफरमान हो सकता है। मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, जिसको अपने रब की आयात, उसकी निशानियां, कुरान मजीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के कवानीन उसको पेश किए जाएं, सुम्मा आरद अन्हा, वो उनको जब सामने आए रद्द कर दे, एराज कर ले, मुंह फेर दे, पीछे हट जाए, अमल के मैदान में जीरो हो जाए। अल्लाह कहते हैं, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम इस किस्म के मुजरिमों से, इस किस्म के गुस्ताखों से, इस किस्म के बेअदबों से इंशाअल्लाह बदला लेने वाले हैं। इसका पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान और सूरह सज्दा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ी अजीब सी अंदाज में, बड़े अजीब से उसलूब में एक बात कही। अल्लाह फरमाते हैं, सूरह यासीन है, या हसरतन अलल इबाद, या हसरतन अलल इबाद, हाय हसरत, अफसोस उन बंदों को जिनको मैंने हाथ से बनाया, जिनको अपने बंदे बनाया। मा यातीहिम मिन रसूल, उनके पास जो भी मैंने नबी भेजा, जो पैगंबर भेजा, जिसको मनसब रिसालत दे के भेजा, मनसब नबूवत दे के भेजा, लेकिन इन्होंने उसके साथ क्या किया, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, इन जालिमों ने उनके साथ बेअदबी करना शुरू कर दी, उनके साथ मजाक करना शुरू कर दिया, और उनको वो मुकाम, वो मर्तबा न दिया जो मैंने उनको अताया था। इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, उन्होंने उसको मजाक बना लिया। आज नबी को किसने मजाक बनाया है? वो मुजरिम भी है, गुस्ताख भी है, बेअदब भी है, लेकिन तत्बीक में देखेंगे कि मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, आपकी नबूवत को, आपके मुकाम को,
آپ کے مرتبے کو معطل کس نے کیا ہے اور اس کو اس کا مقام کس نے دیا؟ جو معطل کرنے والا ہے علل اعلان کہیں گے گستاخ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام دیتا ہے بے ادب نہیں ہو سکتا ہے۔ صاف سی بات ہے، ذہن میں آنے والی، عقل میں آنے والی، سمجھ آنے والی بات۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب پیغمبر آئے نا، ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو مان لو یہ ڈرانے والے ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرِفُوهَا، جس بستی میں، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس معاشرے میں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، وہاں کے گستاخ لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، ان کو تو ایسے نہیں پایا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ، ان کا طریقہ اور یہ پیغمبر جو بات لے کے آیا، اس کی حدیث جو کہتی ہے، رب کا قرآن جو کہتا ہے، یہ تو اور باتیں ہیں، نئی باتیں لے کے آ گئے آپ۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے قبیلے نے، ہماری برادری نے، ہمارے شہر کے لوگوں نے، ہمارے سواد اعظم نے، ہمارے اغلب لوگوں نے، ہمارے 80% لوگوں نے یہ کام تو نہیں کیا، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہمارا یہ اعلان ہے کہ یہ نبی کی بات ہو، قرآن ہے بھائیو، قرآن ترجمہ اٹھانا کسی کو جا کے دیکھنا۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا کی بات ماننی ہے، قبیلے برادری کو چلانا ہے، جو رسم و رواج وہ دے کے گئے، جو طریقہ وہ دے کے گئے، جو شریعت، جو دین، جو کام ہمیں ان سے ملا ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا گیا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آؤ لوگو جو اللہ نے نازل کیا اس کو مان لو، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقام دو، اس کی باتیں مانو۔ قالوا، گستاخ کہنے لگے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے، وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے یہ والدین لا یعلمون شیئا، ایک ذرہ برابر علم بھی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور پکے گمراہ ہوں، ہدایت پہ نہ ہوں، انہوں نے ان کا طریقہ اور راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ گستاخوں کی کیفیت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یہ آدم علیہ السلام سے چل کے انبیاء کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ بھائیو، کلمہ ان کا پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ، سب کا انکار، ایک اللہ کا اقرار، سب ذاتوں کا، سب رشتوں کا، سب اور تعلقات، ان کو مٹا کے، ان کا انکار کر کے، پہلے لا کی چھری سے ان کو ذبح کر کے، کسے باشد ان کا کوئی مقام ہو، الوہیت کے میدان میں، الوہیت کے مقام میں، ربوبیت، یہ صرف اور صرف اگر یہ رشتہ ہے تو اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ، رسالت کے میدان میں، مسائل کے میدان میں، شریعت کے میدان میں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، کلمے کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں، حقائق کے معاملے میں، دلائل کے معاملے میں، محمد الرسول اللہ اگر کسی ذات کو مانا جائے گا، میں یہ کلمہ پڑھ کے باقی سب سے اعلان لا تعلقی اور ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور یہ ہوتا ہے با ادب جو کلمے کے معنی کو سمجھے۔ حضرات مثال سے اس گفتگو کو سمجھیں، میری مائیں اور بہنیں بھی خصوصی دلچسپی کے ساتھ یہ بات سمجھے۔ بھائیو، ایک بچی ہے، آپ کے گھر میں پلی ہے، آنکھ کھولی، پرورش پائی، 18-20 برس تک آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، پورے علاقے سے، زمانے سے، آپ کے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنے کزنوں سے وہ عورت لا تعلق رہتی ہے۔ اگر اس کو کوئی آرڈر کرے، کوئی اس کو کام کہے، کوئی اس کو پیغام بھیجے، وہ اگر وہ کام نہ کرے نا تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اس نے بات نہیں مانی، کیوں؟ اس کا تعلق جو نہیں ہے ان کے ساتھ وہ۔ لیکن جب ایک کلمے کے ساتھ، نکاح کے ساتھ اس کا تعلق کسی مرد سے باندھ دیا جاتا ہے، اس کلمے کا مقصد، اس نکاح کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد تیرا خامن جیسا بھی ہے، تیرا تعلق اسی سے ہے، دنیا و ما فیہا سے، جہان کے ہر آدمی سے، وہ شہزادہ ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ بزرگ ہو، وہ پیر ہو، وہ ولی ہو، وہ علاقے کا کوئی بڑے سے بڑا گورنر کیوں نہ ہو، اے بچی تیرا نکاح اس کلمے کے ساتھ اس سے ہوا ہے، آج کے بعد تو نے ماننی ہے تو اس کے ماننی ہے، باقیوں کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو اپنے معاشرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کو گستاخی، بے ادبی اور بے غیرت اور دیوسیت تصور کرتا ہے کہ تیری بیٹی اس کا نکاح کسی ایک مرد کے ساتھ ہوا ہو، وہ پھر تیری بیوی ہو، تو نکاح کے بعد کسی اور کی بات ماننے کے لیے وہ جائے گھر میں نہ رکھے، تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے، کلمے کا اقرار کر کے، محمد الرسول اللہ کہہ کے، آپ کی رسالت کا اقرار کر کے، اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھائے، ہر ایک کی مانتا پھرے، رسالت کے میدان میں بات کسی اور کی نہیں چلے۔ کلمے کے بعد، اس دعوے کے بعد اگر کسی نے دین کے معاملے میں اپنا تعلق کسی اور سے جوڑا، بے ادب کہلائے گا، گستاخ کہلائے گا، ظالم کہلائے گا، مجرم کہلائے گا، اس عورت کی طرح جس کا نکاح ایک مرد سے ہو چکا ہو، پھر وہ اس خاص معاملے میں کسی اور مرد کی بات مان لے جس طرح سے اس کو بے غیرت، دیوس اور لا علم، مجرمہ کہا جائے گا، ایسے ہی اس انسان نے جس نے کلمہ پڑھ کے دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، کسی اور کا دامن پکڑے گا، مجرم کہلائے گا۔ بھائیو، یہ عام فہم معاشرے کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن آئیں چلتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے احکام دیکھتے ہیں، ایک طرف اپنے لا الہ کو ساتھ ساتھ لیتے ہیں نا بھائیو۔ اصلاح کی غرض سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، علم دکھانا مقصود نہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات، تو قرآن کو آج ذرا اس انداز سے دیکھ، بڑے انداز سے تو نے پڑھا ہوگا، ذرا آج قرآن کو اس لیے پڑھ کہ میرا عمل، میری ذات کا عمل، میرے نفس کا عمل، میرا دین، میرا طریقہ، میرا سلیقہ جو ہے وہ قرآن کے مخالف ہے یا قرآن کے حق میں ہے، یا قرآن میرے ساتھ ہے یا میرے مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے احکام کو میں مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں۔ اگر تو عمل کرتا ہے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، تو باادب، لیکن اگر تیرا کام ان آیات کے، احکام کے، فرامین کے، قرآن کے مخالف ہے تو بھائی سمجھ لے، کھلا کھلا بے ادب، کھلا کھلا گستاخ۔ اللہ نے ایک بات کہی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو، بھائیو لفظ کیا ہے رسول؟ رسالت، نبوت، دین کے معاملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی اور نہیں بتایا۔ هو الذی ارسل رسولہ، اور جگہ پہ فرمایا محمد الرسول اللہ، رسالت کے میدان میں اکیلا شاہ سوار، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ۔ لوگوں دین لینا ہے تو اس سے لو جس کا کلمہ پڑھ کے اقرار کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت لینی ہے، ہدایت کے میدان میں آنا ہے تو تب بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول کا پلڑا پکڑنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ودین الحق، حق دین بھی اگر ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کے فرامین اور ان کے احکام کا نام ہے۔ بھیجا کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دنیا جہان کے دیگر فرقے، دیگر مذاہب، دیگر ادیان، ان کو نیچا کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت کو، آپ والے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلام کو، اپنے والے پیغام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے فرامین کو، لِیُظْہِرَہُ، ان کو اوپر کر دیا جائے، ان کو غالب کر دیا جائے، ان کو زمانے میں پھیلا دیا جائے، عام کر دیا جائے، گھر گھر میں، نگر نگر میں، بستی بستی میں، کوچے کوچے میں، علاقے علاقے میں پھیلا دیا جائے، لِیُظْہِرَہُ۔ یہ پیغام سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہے کہ وہ نیچا رہے، میرے امام کی بات اوپر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نیچی رہیں، ان کا حکم آ جائے کوئی بات نہیں، اپنے امام کے حکم کو نہ ٹھکرایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ مرضی کہتی رہے، میرا بزرگ جو ہے وہ جو کہہ دے وہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا حکم دیتے رہے، میں نے جس کو پیر پکڑا ہے اگر اس نے نماز کے بارے میں چھٹی دے دی تو وہ چھٹی ہے، اللہ رب العزت جو مرضی حکم دیتے رہے، لیکن جو میرا دل کہے وہی مانوں۔ میرے بھائی تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، قرآن کی زبان میں یا کچھ اور ہے، اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو غالب کرنا چاہا، اگر تو آپ کے احکام کو، فرامین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کسی غیر طریقے سے، کسی غیر کے طریقے سے، آپ کی بات کو کسی غیر کی بات کے ذریعے نیچا کرنا چاہتا ہے تو
गुस्ताख। भाइयों, मुआशरे में देख लो, दुड़ाओ नजरे नाम लिए बगैर, अपने गिरेबानों में झांको, कौन इंसान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गालिब देखना चाहते हैं, और कौन है जो आपके नाम के तो बहुत नाम लेते हैं, आपका नाम तो ले लेकर के जुबानें उन्होंने अपनी थका दी, लेकिन जब अमल की बारी आई तो सबसे पीछे हुई। देखो, मिल जाएंगे आपको, किसी के माथे पेशानी पे गुस्ताख नहीं लिखा होता, उसका अमल बताता है ये गुस्ताख है या ये बाअदब है। भाइयों, जिस इंसान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नीचे कर दिया, किसी और को ऊंचा कर दिया, आपको पीछे कर दिया, किसी और को आगे कर लिया, दीन के मामले में अल्लाह की कसम वो गुस्ताख है और कुरान की जुबान में गुस्ताख है। वलौ करिहल मुशरिकून, और ये काम मुशरिकों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। भाइयों, एक और आयत अल्लाह कहते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जिस नबी को भेजा, जिस रसूल को भेजा, जिस पैगंबर को भेजा, एक ही मकसद के लिए भेजा, लियुता, कि उसकी इताअत की जाए, उसकी बात मानी जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसके पीछे पीछे चला जाए, उसके हुक्म को माना जाए। सोने वाले भाई जरा जागे, उसके हुक्म को माना जाए, लियुता, उसकी फरमाबरदारी, क्यों? बिइज़्निल्लाह, उस जात के हुक्म और आर्डर की वजह से, किसी और के हुक्म से। लेकिन अगर आज कलमा पढ़ के आज का मोमिन, आज का मुसलमान, दावा आशिक़े रसूल, मुहिब्बे रसूल, आपको चाहने वाला, गलियों में शोर मचाने वाला, जब इताअत की बारी आए, बुलाया जाए, उसके गले पे छुरी फिर जाए, उसको इताअत का हुक्म दिया जाए, इताअत की आयात सुनाई जाए, इत्तिबा के मानी बताए जाएं, वो इस तरह से भाग रहा हो जैसे कोई उसने जिंदगी में नई चीज देख ली है और यही कहता फिरे ना, यारो ये तकलीद के मुआमले आपके पास नहीं, आप गैर मुकल्लद, इसलिए बात नहीं सुनी जाएगी। मेरे भाई, कुरान की जुबान में तू बोल। अब अल्लाह ने जो हुक्म दिया, पैगंबरों को क्यों भेजा? इताअत के लिए। लेकिन जब इताअत की बारी आई, फकत कलमे जुबानी से, जुबानी दावे की बात तो नहीं थी, अमल की बारी आई, तूने इताअत को छोड़ के किसी और की तकलीद का पटा गले में पहना। माना यह है कि भाई तू जो मर्जी कहता रहे अपनी जुबान से, मियां मिट्ठू बन, कुरान तुझको गुस्ताख कहेगा। तू कहे अब्बू मेरे अब्बू मेरे अब्बू, रट लगाता रहे, बीवी कहे मेरा खामन मेरे सर का ताज, जब उसके मानने की बारी आए, उसके हुक्म, उसके आर्डर की बारी आए, तू छोड़ के किसी और के घर में चली जाए, तू इस औरत के बारे में क्या हुक्म लगाएगा? वो बेटा जो तेरा बेटा हो, तेरे नुत्फे से हो, तेरा हलाली बेटा हो, निकाह के जरिए आया हो, जब तेरी बात न माने, भरी महफिल में तू कह देता है ना, यार हरामियों वाले काम है इसके, हरामी। हालांकि निकाह के जरिए औरत को तू गवाहों के जरिए घर में लेके आया, इलाका जानता है तेरा बेटा है, लेकिन एक मामूली सी नाफरमानी पे तू कहता यार हरामी है। और तेरा रब तेरे बारे में क्या सोचता हो? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ के किसी और को दामन पकड़ने वाले, जरा गिरेबान को झांक। मेरी बातें कड़वी जरूर, सख्त जरूर, मिजाज के मुखालिफ जरूर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, कल कयामत के दिन तू याद करेगा, हमें कोई झंझोड़ने वाला आया था, गफलत के अंधेरों में थे, कोई रोशनी की किरण दिखाने के लिए आया था। ये अलग बात है कि तू हमें जो मर्जी कहता रहे, मीठी मीठी नरम नरम हलवे वाली बातें हमें नहीं आती। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, देना रिस्क मौलाए करीम ने है। दीन को बेच के रोजी की फिक्र करना मुसलमान का काम नहीं होता। मेरे भाई, जो रात कब्र में आनी है, कब्र से बाहर नहीं। दुनिया जहान के लोग मिल जाएं, जो रात कब्र के बाहर है, मां के लाल मिलके कोई कब्र में नहीं डाल सकते। जब किसी का खौफ नहीं, डर नहीं, तो फिर खौफ किस चीज का? हकीकत हक बात बताएंगे, किसी के दिल को अच्छी लगे वो ले ले। मेरे भाई, गुस्ताख जुबान से कहने से नहीं बनता, अमल के जरिए आ। अमल के मैदान में तोलेंगे, देखेंगे तेरा अमल क्या रखता है, किस पलड़े में है, किस पहलू में है, किस जानब को जाता है। अल्लाह ने कहा, इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरन व नज़ीरा, ऐ पाक पैगंबर, हमने आपको हक दे के भेजा है, खुशखबरियां देने वाला, डराने वाला। मेरे भाई, जो साथी ये कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपके फरामीन में हक नहीं,
حق ہے किसी और इमाम के कौल में, इमाम मालिक के कौल में, इमाम अबू हनीफा के कौल में, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल के कौल में, या किसी तीसरे चौथे के कौल में. मैं कहता हूं इस भाई को अपने कलमे की फिक्र करनी चाहिए और इस गुस्ताख को अपनी गुस्ताखी से बाज आना चाहिए. क्यों अल्लाह कह रहे हैं हक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तू कह रहा है नहीं नहीं उस दरवाजे पे जाकर के मुझे हक नहीं मिला, हक मिलेगा तो इसके पीछे खड़ा होकर मिलेगा. ये तो खुद उसका मुक्तदी है. जिसका दामन आज तूने पकड़ के उसको हवा में बुलंद कर दिया, अल्लाह इसको और रुतबा दे और मुकाम दे, इसको आसमान के हदों तक लेके जाए. मुझे खुशी होगी, लेकिन है तो मुक्तदी ना. ये तो खुद उसका कलमा पढ़ता है. मैं उसके आमाल, उसके फजाइल का मुनकिर नहीं, कायल हूं, लेकिन एक बात तो मानता है कि वो मुक्तदी है. और मुक्तदी की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से आगे नहीं की जाएगी. वो उम्मती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो नबी है. नबी का मुकाम और उम्मती का मुकाम और. ओए जालिम, अगर तू बेटी और मां में आज तक फर्क नहीं कर सका, बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर सका, तेरी अकल पे मातम करना है. इस किस्म के इंसान के बारे में जो नबी और उम्मती में फर्क नहीं कर सका, आप उसको ये कहेंगे वो कलमे की लाज रख रहा है. अहबाब मन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फाइन तनाज़ातुम फी शै, दुनिया जहान के लोगों किसी मामले में, किसी मसले में झगड़ा हो जाए, तनाजा हो जाए, फरुद्दूहु, गौर करना भाइयों, फरुद्दूहु इलल्लाही, अल्लाह की तरफ लुटा दो, वर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ. आज अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या, अल्लाह की किताब मौजूद हमारे अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली. लोगों में तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत. जब कहीं मामला पड़े, जब तक इसको पकड़ोगे मजबूती से थामे रखोगे, गुमराह नहीं होगे. अल्लाह ने यही बात कही. झगड़ा हो जाए, तनाजा हो जाए, मसले में इख्तिलाफ पड़ जाए, फरुद्दूहु, उसको लेके अल्लाह और उसके रसूल के पास, कुरान और सुन्नत के पास लेके चले जाओ. लेकिन अगर तेरे इख्तिलाफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हल न कर सकी, रब का कुरान हल न कर सका, तो उन्हें किसी तीसरे आदमी के कौल को, कसेबाचद अल्लाह का कोई बुजुर्ग हो, लेकिन अल्लाह ने ये दीन के मामले में तो अथॉरिटी उसको नहीं दी. मेरे भाई, ये है गुस्ताखी. देख अपने मुआशरे में ये काम कौन करता है. जरा आपने भी चारपाई के नीचे देख, जरा अपने घर की जांच पड़ताल कर, तुझे गुस्ताख कहीं अपने घर से ना मिल जाए. हजरात मन, कड़वी बातें नहीं हैं. कड़वी वो होती हैं जो झूठी हो. सच्ची बात को लोगों ने कड़वा कहा है, लेकिन एक बात जहन में रख लें, आपने ये बातें पहले सोची नहीं, किसी ने बताई नहीं. गद्दियों का फिक्र नहीं, मसनदों का फिक्र नहीं है, मिंबरों का फिक्र नहीं. ये अल्लाह का पैगाम है, जहां अल्लाह मौका देगा वहां पहुंचाया जा सकता है. खास लोगों की कैद अल्लाह ने नहीं लगाई. मेरे भाइयों, ये चीजें जहन से निकाल दो. हक जहां से मिले ले लिया करो. कुरान पे सोचने की आदत डालो, फिक्र डालो. और फिर अल्लाह कहते हैं व इज़ा क़ील लहुम, गुस्ताखों का बयान है, व इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, जब उनको कहा जाता है लोगों जो अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आए अल्लाह की तरफ से, आओ उसकी तरफ. तालू तालू तालू, अल्लाह आवाजें दे रहे हैं, अल्लाह बुला रहे हैं, अल्लाह आर्डर दे रहे हैं, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं. अल्लाह फिर कहते हैं राइथल मुनाफिकीना, आप गुस्ताखों को देखेंगे, मुनाफिकों को देखेंगे, यसुद्दून अनका सुदूदा, ये आपसे दूर हटेंगे, भागेंगे, नाम आपका लेंगे, कलमा आपका पढ़ेंगे, लेकिन जब बारी आएगी अमल की, बारी आएगी आपकी तरफ बुलाने की, आप इनको सबसे पीछे पीछे देखेंगे ना, वो बिचुआ भी निकले यार. अफसोस तेरी इस कलाम पे. तेरे कलमे का क्या माना था? तूने कलमे का ये माना किया, तेरा ताल्लुक, तेरी मोहब्बत, तेरा इश्क आज कहां टूट गया, कहां चला गया? तो इश्क को क्या समझता है? वो आशिक नामुराद जो अपनी जिंदगी में किसी लड़की से इश्क कर बैठते हैं, सारी उम्र के लिए उसका मुत्तबे होकर रह जाता है, गलियों में उसके पीछे घूमता है. जालिम एक तरफ वो इश्क का दावा करता है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ के गैरों की बात को मानता है. तुझ जैसा गुस्ताख कोई नहीं नजर आएगा. लोगों सोचो, देखो मुआशरे में कौन ये करता है. नमाज की बारी आए, ज़कात की बारी आए, हज की बारी आए, उम्रे की बारी आए, जिहाद की बारी आए, लेने देने की बारी आए, सदकात की बारी आए,
जब कहीं दुनिया में रहने सहने के तरीके आए, उठने बैठने के सलीके आए, या इसी तरह निकाह और खुशी के मौके आए, गमी के मौके आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनहा छोड़ के कलमा तो उनका पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, एक तरफ उनको यकीन दिला रहा है, लेकिन जब नबूवत रिसालत दीन के मैदान में उतरा तो आपको तनहा छोड़ के तूने किसी और का हाथ पकड़ लिया। ये अदब है? नहीं भाइयों, गुस्ताखी है, जिसके पास है छोड़ दे। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया वमन युशाकिकिर रसूल, एक और आयत के जरिए समझो, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जिसके पास हिदायत आ गई, अल्लाह का दीन आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आ गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आ गई। वमन युशाकिकिर रसूल, लफ्ज है रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही लोगों, जिनकी वजह से आज अहले हदीस को लोग गुस्ताख कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने उनकी नाफरमानी की, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी इताअत करनी चाहिए थी, ये वो रास्ता वो तरीका न चला, बल्कि गुस्ताखों वाले तरीके पे आ गया। अल्लाह कहते हैं नुवल्लिहि मा तवल्ला, इस मुजरिम को, इस गुस्ताख को हम इसकी गुस्ताखियों में मस्त रहने देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, कल क़यामत को जहन्नम वसाअत मसीरा, बहुत बुरा ठिकाना है। लोगों एक और आयत के जरिए समझो, अल्लाह कहते हैं या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ पाक पैगंबर अल्लाह की तरफ से जो कुछ तुझे मिला पहुंचा दे, बल्लिग पहुंचा दे, इनको दे दे, इनको हुक्म दे दे, जिससे अल्लाह ने रोका रोक दे, जिसका ऑर्डर किया है वो ऑर्डर जारी कर दे। पूरा कुरान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया ना, पूरी अहादीस का मजमूआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, या आपका अमल या आपका फेल। मेरे भाई, ये गुस्ताख समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें लेके आए वो पुराने जमाने की बातें थी। आज नए नए तरीके होने चाहिए, खुशी के तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही नहीं बताए, वो पूरे नहीं थे, अधूरे छोड़ गए। अल्लाह कह रहे हैं बल्लिग मा उनज़िला इलैक, जीने के तरीके, खुशी गमी के तरीके, उठने बैठने के तरीके, इबादत के तरीके, सियादत क़यादत के तरीके, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा पहुंचा दे, हमारा ईमान है। आपने पहुंचाए, मिन वान पहुंचाए, बगैर कमी बेची के पहुंचाए, इसीलिए हम इन चीजों को लेते हैं, मानते हैं। लेकिन भाई जिसको बारी आए कि मान ले इसको बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ये रब का कुरान, और वो कहे नहीं यार ये कुरान आपकी हिमायत में है, या ये चीजें जो है हमें नहीं है, या आज के मुआशरे में ये चीजें नहीं है, हमें तो नए रस्म और रवाज जो हैं ये इस्लाम ने कहां रोका। मैं कहूंगा भाई तेरी अकल थोड़ी सी अभी ठिकाने पे नहीं है, सोच ले। और आयत के जरिए सोचो, अल्लाह कहते हैं वातीउल्लाह वातीउर रसूला वहज़रू, अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लो, वहज़रू और डर जाओ, फ़इन तवल्लैतुम, अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल से मुंह मोड़ लिया, उनकी बात के होते हुए किसी और की बात को माना, अल्लाह कहते हैं फ़अलमू इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल का काम पहुंचाना है, और कल क़यामत के दिन पकड़ना फिर मेरा काम। गुस्ताखियों पे ना उतरो, जो काम वो कह दें उसको मान लो। अपने बाप दादाओं की बातें मानते हो, घर में अपने रिश्तेदार अजीज व अकारब की बातें तो मानते हो, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है ये इतनी गई गुजरी है, जो पैगाम दे, जो ऑर्डर दें, आप उसको कोई हैसियत नहीं देते। ये भाइयों गुस्ताखी हैं। इसी तरह अल्लाह ने कहा ऐ पैगंबर ऐलान कर दीजिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ऐ लोगो, यहां नास का लफ्ज है, जो इंसान अपने आप को इंसान समझता हो गौर करे। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, आप किसी और मसलक से ताल्लुक रखते हैं, किसी और दीन से ताल्लुक रखते हैं, इन्नी रसूलुल्लाह, रसूल मैं हूं, रसालत मुझे अल्लाह ने देके भेजा है, इलैकुम जमी के पास, अपने गैर के पास मैं रसूल हूं, मेरी बात को मानना होगा। मैं उस इंसान को इंसान नहीं समझता जो अल्लाह के रसूल के होते हुए किसी और का जाके दामन पकड़ ले, किसी और की बातें माने। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है कुल या अय्युहन्नास, इंसानों को कह के बुलाया मौला करीम ने। अब जो इस काम को नहीं करेगा, तू अपने बेटे को ऑर्डर दे, वो बात ना माने, तू उसको बेटों की सबसे निकाल दे, आकनामा दे दे। ये मौला करीम ने इंसान कह के कहा है। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, आपके दीन के होते हुए किसी और के दीन को, किसी और की शरीयत को, किसी और की फिका को, किसी और के उमूर को, किसी और के तरीके को लेगा, ये इंसानियत की सबसे खारिज है, गुस्ताख है।
یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے، جو کچھ مرضی کہتا رہے، محب کہتا رہے، عاشق کہتا رہے، دیوانہ کہتا رہے، مجنوں کہتا رہے، لیکن زبانی دعووں سے بات بنتی تو میرے بھائی یہ پھر عیسائیوں کے دعوے بہت قرآن نے ذکر کیے ہیں، بہت انہوں نے کہا کہ نحن احبا، کہ ہم محب ترین لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ترین شخصیتیں ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے نزدیک بڑے مقدس مقرر اللہ کے بندے ہیں، لیکن دعووں سے بات نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے بھائیو۔ اسی طرح اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جن کے پاس ایمان ہے غور کرنا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ان کی بات پہ لبیک کہہ دو، لبیک کہہ دو، فوری مان لو۔ اب ایک طرف تجھے حدیث پڑھ کے سنائی جائے، تو کہ مولوی صاحب ساڈے امام صاحب نے تو گل نہیں کی تھی، میں تجھے کہوں کہ بھائی یہ کام کر لے، عقیقہ کر لے، فلاں چیز کر لے، تو کہ نہیں بھائی میرے امام نے یہ بات نہیں کی۔ او بھائی تیرا امام کون ہے؟ تو نے محمد رسول اللہ کیا کہا تھا، اس کا کیا معنی، تو کیا سمجھا تھا؟ تیرے علم میں تھا کچھ، تو عقل میں تھا، تو نے شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھا، کس حالت میں تو نے یہ کلمہ پڑھا تھا؟ تجھے اس کلمے کی آج تلک سمجھ نہیں آئی، تو 20 40 50 60 70 برس کا ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، تیرے سر کے بال اڑ گئے، سوچ سکتا ہے دنیا کی ہر چیز سوچتا ہے، ایک تجھے کلمے کا معنی آج تلک نہیں آیا؟ میرے بھائی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بات سے اوپر، آواز سے اوپر کسی اور کی آواز کو نہ کرو۔ لا ترفعوا، خواہ وہ تمہاری اپنی آواز ہو کسی اور کی، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ لوگوں قبروں کی پوجا پاٹ نہ کرو، قبروں پہ میلے ٹھیلے نہ لگاؤ، تفصیل بعد میں آ رہی ہے، یہ کام نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، اس قسم کے ظلم اور زیادتیاں نہ کرو، زنا نہ کرو، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو رکھ دیں نیچے، دوسرے امور کو کر لیں اوپر، آپ کی نافرمانی، غیروں کی بات کو مانیں، شیطان کے ٹولے میں شریک ہوں، شیطان جو کہے مانتے جائیں، رحمان جو کہیں اس کا انکار کرتے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں آپ اس سے منہ موڑ لیں، امتی کوئی بات کہے آپ جناب سر کو جھکا لیں، مجھے بتاؤ اور بے ادبی اور گستاخی کیا ہے؟ دوستو اسی طرح اللہ نے پھر آگے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کو بلانا ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی ہو، جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، گستاخ نہ بننا، ان کو ایسے آوازیں نہ لگانا۔ یہ حجرے کے قریب کھڑے ہو کے دیوار کے باہر سے آواز لگائی انہوں نے، اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے عرش سے ڈانٹ پلائی، لوگوں تم کون ہوتے ہو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کے یا محمد کہنے والوں، آج ہزاروں میل کے فاصلے سے آج کا عاشق، آج کا دیوانہ، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا یا رسول اللہ کی ہیکیں لگاتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ میرے بھائی قرآن کو سمجھ، قرآن کو سمجھ، تو نے تیرے مقدر میں پتہ نہیں کون